أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پھر اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ کلمات کو ان کی اصلی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اور جس کتاب کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور تمہیں برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا. ان میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 13 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ آیت میں قوم بنی اسرائیل سے عہد و میثاق کی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، اور اس میں اس کے کچھ اہم دفعات تھے جس کی تفصیل گزشتہ درس میں آ چکی ہے. چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا اور اس کو توڑ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جو قوم اللہ کے عہد کو توڑ دیتی ہے وہ لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے. اس کے بعد دل کی اثر پذیری باقی نہیں رہتی اور تذکیر و نصیحت کی باتیں بے اثر ہو کر رہ جاتی ہیں. ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مسلط کر دیا گیا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے عہد شکنی کی اور بار بار اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑتے گئے. 2 طرح کے عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ایک ظاہری عذاب تھا جس کا ذکر سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور دوسرا عذاب ہے روحانی عذاب، معنوی عذاب تھا. ظاہری عذاب میں مختلف اس کی شکلیں تھیں جو مسلسل ایک کے بعد دیگرے ان کے اوپر مسلط ہوتا رہا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہم نے طوفان بھیجا، ٹڈی دل بھیجے، اور جوئیں بھیجی، مینڈک بھیجے، خون بھیجا، مختلف قسم کے عذاب تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گھیرتے رہے. اور پھر روحانی عذاب اور معنوی عذاب یہ رہا کہ ان کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا. اب ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں باقی نہیں بچی تھی، اور مزید گناہ پہ گناہ کر کے وہ گناہ کی دلدل میں پھنستے جاتے تھے. اس میں ان کی سرکشی اور شرارت اور عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. انہیں لعنت کر دی، مطلب یہ ہے کہ رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا بتایا. اس میں آیت کی اسی حصے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. فرمایا نے ان کو رحمت سے دور کر کے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کے دل میں سماتی نہیں ہے، جس کو قرآن کریم نے سورہ مطففین میں رانا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا یعنی یہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جو ان کے جو عمل ہے، بدعمالیاں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی حالت ان کی ہو گئی تھی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے واضح فرما دیا کہ کس طریقے سے زنگ لگ جاتا ہے کہ انسان اول جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اس کی برائی کو بالکل ایسا محسوس کرتا ہے کہ
کہ جیسا کہ ایک سفید کپڑے پر ایک کالا دھبا اور داغ پڑ گیا ہے سیاہ، تو اس کی تکلیف اس کی آنکھوں کو، اس کی نظروں کو محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ دھبا جو اس کے دل پہ پڑا ہوا تھا اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ مزید گناہ پہ گناہ کیے جاتے رہتا ہے تو ہر گناہ کے کرنے پر اس کے دل پر ایک اور مزید سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برتن کو اوندھا کر کے رکھ دیا جائے، اس میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کے دل کی کہ حق اس کے دل کے اندر جا ہی نہیں سکتا، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور بدی کے کاموں کو اچھا سمجھ کر کرنے لگتا ہے۔ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، جب گناہ کے کام میں ملوث ہوتا ہے۔ ان من جزاء الحسنۃ حسنۃ بعدھا ان من جزاء السیئۃ سیئۃ بعدھا۔ حدیث میں فرمایا کہ ہر نیکی کے بعد اور مزید نیکی کی جو ہے ترغیب ہوتی ہے انسان کو، اور ہر برائی اور بدی اور گناہ کے کرنے کے بعد مزید گناہ کرنے کی اس کو جو ہے ہمت مل جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت اس کی جو ہے ہو جاتی ہے جب اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور رحمت سے وہ جب دور کر دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور فرمایا کہ اور ایک جو ہے خرابی ان کے اندر جو ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ مختلف انداز میں تحریف انہوں نے کی اللہ کے تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں، کبھی لفظی تحریف کی، کبھی معنوی تحریف کی، کبھی تلاوت کرتے وقت زبان کو اس طریقے سے الٹ پھیر کرتے کہ ایک کا ایک مطلب سمجھ میں آتا، کہیں پر ہاتھ رکھ کر چھپا دیتے اور ظاہر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے کلام میں یہ بات بھی ہے۔ اس طریقے سے مختلف قسم کی تحریفات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کی اور اس سے کھلواڑ کیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس کے ذریعے سے، جس کتاب کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو آسمانی کتاب کے ذریعے سے نصیحت کی گئی تھی، توریت بھیجی گئی، لیکن انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ آگے آ رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ تمہیں ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ خیانت کی خبریں آتی ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے ہی خائن لوگ، ہمیشہ کچھ نہ کچھ شرارت اور سرکشی کرتے ہی رہتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے حق کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب ان کی شرارتی اور بدعمالیوں کی وجہ سے تو عین ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کرتے اور ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہاں پر ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ان کے تعلق سے جو ہے تنگی ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کیجیے اور ان کو درگزر فرما دیجیے، ان کو معاف فرما دیجیے اور ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، چاہے اگلا جو ہے یعنی ظلم کرے لوگوں پر یا بدعملی کرے یا سرکشی کرے تو بھی اس کے ساتھ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو گلے لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، مگر جس کتاب کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا بیٹھے
تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور عناد کی آگ بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا بناتے رہے ہیں۔ اس آیت میں عیسائیوں کا بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، مطلب یہ ہے کہ نصرانیت اور نصارہ یہ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی رکھ لیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والی قوم تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے تو سورہ حج میں مسلمین کہا، نصارہ یا عیسائی نہیں کہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اور ان کے پاس بھی کتاب بھیجی گئی تھی، لیکن اس کو بھی انہوں نے بھلا دیا، جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو آیا، وہ اس کی شکل یہ تھی کہ فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کو اللہ تعالیٰ نے باہم ان کے اندر عداوت اور بغض اور دشمنی ڈال دی، یعنی ان کے درمیان ہی بغض اور دشمنی اور لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے اور عہد شکنی کی وجہ سے۔ لیکن یہ شک ہو سکتا ہے کہ بظاہر آج عیسائی فرقے کے لوگ پورے باہم ملے ہوئے اور متحد نظر آتے ہیں، لیکن اس آیت میں ان عیسائیوں کا تذکرہ ہے جو واقعی میں عیسائی ہیں۔ ہم کو جس سے سابقہ پڑتا ہے عام طور پر، جو عیسائی، جو کرسچن جو کہلاتے ہیں کنورٹیڈ، وہ عیسائی ہے ہی نہیں، ان کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے 2 رکوع پہلے بھی جو ہے جب یہ بات چل رہی تھی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے سلسلے میں کہ کن سے نکاح جائز ہے، تو وہاں پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ بہت سے آج کروڑوں کی تعداد میں جو عیسائی میں نظر آتے ہیں، جو نام سے عیسائی ہیں، لیکن عیسائیت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان عیسائیوں کے تعلق سے اس آیت میں بات آ رہی ہے جو واقعی میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں بھی بہت سے فرقے ہیں، اس میں 3 بڑے بڑے فرقے ہیں۔ جو ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ ثالث الثلاثہ، اللہ تعالیٰ 3 میں کا ایک ہے کہتا ہے، اور ایک دوسرا فرقہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی روح میں حلول کر کے دنیا میں آ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مختلف فرقوں کی رائے ہے۔ اس میں 2 بڑے بڑے فرقے آج ہمیں جو ہے اکثریت عیسائیوں کی جو نظر آتی ہے، وہ کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس جسے کہا جاتا ہے۔ کیتھولکس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ثالث و ثلاثہ کو مانتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کا حال یہ ہے کہ اتنے الگ الگ ہیں وہ، اور اتنی لڑائی جھگڑے ہیں ان کے درمیان، اور اتنے اختلافات اور عداوت اور بغض اور دشمنی ہے وہ خود عیسائیوں کے درمیان مختلف فرقوں میں، کو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت اس قدر کرتے ہیں کہ ان کے عبادت گاہیں جو ہیں، چرچ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں ہر ایک کی۔ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ سب کے چرچ ایک ہی ہیں، جو فرقہ چاہے جس چرچ میں چاہے چلے جا سکتا ہے، نہیں، ہر ایک کے چرچ الگ الگ ہیں۔ پروٹسٹنٹس کے چرچ آپ دیکھیں تو الگ ہوں گے، کیتھولکس کے چرچ الگ ہیں، اور دیگر جو فرقے ہیں انہوں اپنے چرچ الگ بنا کر رکھے ہیں۔ تو اس قدر نفرت ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب ہے، اور یہ قیامت تک مسلط رہے گا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی عہد شکنی کی تھی۔ عہد شکنی کی سزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور رحمت سے دوری، اور پھر ان کے درمیان جو ہے بغض و عداوت کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اس کا تذکرہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایسا ہم نے کر دیا ہے ان کے درمیان، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، انہوں نے بھی عہد شکنی کی، ان کے بھی عہد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے 2-4 آیتوں پہلے کیا کہ مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، کلمے کا عہد، کہ اس کے وہ پابند ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور فرمانبرداری کریں گے۔ تو انہوں نے جب عہد شکنی کی، بدعہدی کی اور بدعملی کی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو ان کے درمیان بھی اختلافات رونما ہوئے، اور آج آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے اختلافات مسلمانوں میں ہو گئے ہیں۔ جو نہ چیز نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اس پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے لڑائی جھگڑے اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، مختلف قسم کی مسالک، عقائد کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جماعتی لڑائیاں ہوتی ہیں، الگ الگ فرقے بن گئے ہیں، الگ الگ مسجدیں بانٹ لیے ہیں،
کہ یہ فلاں کی مسجد یا فلاں کی مسجد، تختیاں اور بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ اس مسجد میں یہی لوگ آ سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں آ سکتے۔ اس قسم سے اتنے فرقے مسلمانوں میں بھی جو ہے آج گروہ بندیاں ہو گئی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنی، شیعہ، عرب کہتے ہیں، کوئی شیخ کہتا ہے، کوئی سید کہتا ہے، کوئی جو ہے مغل کہتا ہے اپنے کو، یعنی مختلف قسم کے جو ہے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ فرقے کہاں سے آئے ہیں؟ جبکہ قرآن نے تو جو ہے دو ہی باتیں بتائی، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن فرمایا سورۃ تغابن میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے میں جو تقسیم ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف دو ہی کی ہے، ایک یا تو کافر ہوں گے یا تو مومن ہوں گے۔ لیکن یہاں پر تو ہم نے سموں سے فرقے بنا لیے اور اپنی اپنی مسجدیں الگ کر لی، اپنی اپنی عبادت گاہیں الگ کر لی، اور اس قدر اختلافات کہ کسی کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو کامل تصور کرتا ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح اور درست ہے، دوسرے جو کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر وحی کا سلسلہ چل رہا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے۔ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ دلائل کیا ہے ان کے پاس، اور جو بھی جو ہے دلیل دے رہا ہے اس کی دلیل کو سننا چاہیے، اور منوانا ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے یہی بات فرمائی تھی، لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ داروغہ کی طرح مسلط نہیں ہیں، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب فرمایا ایک مقام پر، یعنی آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا اور ان سے حساب و کتاب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی منوانا، لیکن آج ہم منوانے کے لیے پڑ گئے ہیں لوگوں کو، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے۔ ہماری بات اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لڑائی جھگڑا ضروری ہے اور اس کو کفر کا فتویٰ دے دینا چاہیے، اس کو فلاں کا فتویٰ دے دینا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو دلائل ہیں وہ دلائل کو پیش کر دینا، اس کے بعد کوئی چاہے مانے یا نہ مانے، آپ کی حجت پوری ہو گئی، اللہ کے پاس جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی حجت پوری کی تھی۔ لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بھی جو ہے عہد شکنی کی ہے، بدعملی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی میں آگے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے بلکہ من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی باتیں جو اس میں چل رہی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس سے بری الذمہ ہے، مسلمان ایسے نہیں ہیں، بلکہ امت مسلمہ بھی اس سے سبق لینا ہے کہ ہمارے میں کیا خرابیاں ہیں، کہ واقعی میں ہم یہ خرابیوں سے دوچار ہیں، کہ ہمارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا ہوگی، اگر ہو گئی ہیں تو فوراً اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔